أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا آمين يا رب العالمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम लोग मखारिजुल हुरूफ कर रहे हैं और हमने अल-जौफ और अल-हल्क ये दोनों कंप्लीट कर लिए थे। अब हम अल-लिसान पर हैं, मतलब टंग, जुबान। अच्छा, जुबान के लिए हमने लास्ट सेशन में कॉफ, कैफ और दौद कवर किया था। आज के सेशन में मैं दोबारा इसके ऊपर रिव्यू करूंगी और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि जुबान को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपके समझने के लिए, सीखने के लिए इसमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो आप देखेंगे जुबान के इन हिस्सों को, तो आप पहले जुबान को डिवाइड करें। अक्सर लिसान, ठीक है, अक्सर लिसान। और अक्सर लिसान में दो हरूफ हैं, ये जो पीछे वाले हैं। फिर आ जाता है वसत लिसान। अक्सर लिसान जो जुबान का पिछला हिस्सा है, वसत लिसान जो जुबान का दरमियानी हिस्सा है, तौरफुल लिसान जो जुबान का फ्रंट वाला हिस्सा है, सामने वाला हिस्सा, जहाँ पे जुबान की नोक भी आ जाती है और जुबान का ऊपरी हिस्सा भी आ जाता है। तो अगेन, अक्सर लिसान, वसत लिसान, तौरफ लिसान। ये जुबान के ऊपर वाली जगह तीन हिस्सों में, ये ऊपरी वाला हिस्सा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब हम आते हैं, ये जुबान की सतह है, ठीक है, ये जुबान की सतह है। जुबान का पिछला हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और सामने वाला हिस्सा। अब हम आ जाते हैं जुबान की साइड पे, ठीक है, ये जुबान की साइड है। जुबान की साइड को हम कहते हैं हाफतल लिसान। साइड को कहते हैं अरबी में हाफा। हाफतल लिसान मतलब जुबान की साइड्स, उसकी एजिस, ये जो हम देख रहे हैं, यहाँ से दो हरूफ अदा होंगे। बहरहाल सबसे पहले आपने ये देख लेना है जुबान को हमने डिवाइड किस तरह करना है। अक्सर लिसान, वसत लिसान, तौरफ लिसान और हाफत लिसान, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अक्सर लिसान में हमारे पास दो हरूफ हैं, ऑफ और कैफ। ये हमने लास्ट सेशन में कवर कर लिया था। उसके बाद वसत लिसान की तरफ आते हैं। मैं हाफा को बाद में करूंगी क्योंकि इसकी डिवीजन थोड़ी डिफरेंट है, साइड पर है, तो मैं आपको एक साथ दोनों बता दूंगी। वसत लिसान, इसमें जीम, शीन और या आता है। अक्सर लिसान में कॉफ और कैफ था। वसत लिसान में जीम, शीन और या आता है। या वो वाला हर्फ है जिसके ऊपर फतहा, कसरा और बम्मा होगी, या फिर हर्फ लीन जिसको हम कहेंगे या साकिना और उसके पहले फतहा होगा। क्योंकि जो या मद है वो अलजौफ से अदा होती है और जो खींचने के लिए काम आती है जब हम लंबा करते हैं, जो कसरा को लंबा करेगी आवाज में। ये जो या है इसका एक बाकायदा मखरज है, वो है वसत लिसान। और ये जो है वो हर्फ है जिसकी अपनी साउंड है, या, यू या फिर आई, ठीक है। तो ये या डिफरेंट है। अगर हम देखेंगे इन तीनों में फर्क, ये एक ही, इसका मखरज एक ही है, ठीक है, इसका मखरज एक ही है, वसत लिसान। तीनों एक ही जगह से अदा अदा होते हैं, जुबान के दरमियानी हिस्से से। जुबान का दरमियानी हिस्सा हमारे ऊपर पैलेट की जानिब उठता है। आप ये देखेंगे, ये जीम है, ये जुबान का दरमियानी हिस्सा है जो हम पहले बात कर रहे थे। जुबान के दरमियान से जो है वो जुबान उठती है और हार्ड पैलेट को जाके लगती है, टच करती है बाकायदा, और ये मखरज को क्लोज कर देती है। देखें, जुबान सेंटर से उठी है, मखरज को ऊपर जाके इसने हार्ड पैलेट को टच किया है, तो इसने मखरज को क्लोज कर दिया। फतहा के साथ, कसरा के साथ और दम्मा के साथ
تو مخرج اوپن ہی رہے گا، جیسے ہم کہتے ہیں جا، جی، جو۔ لیکن جیسے ہی آپ اس کو سکون سے کہیں گے تو مخرج کلوز ہو جائے گا، اج، آواز رک جائے گی، سانس بھی بند ہو جائے گی، اور یہاں پہ پریشر سا فیل ہوگا آپ کو۔ اب اس کو ریلیز کرنے کے لیے، زبان کو یہاں سے چھڑانے کے لیے آپ کو قلقلہ کرنا ہوگا، ایج، ایج، ایج۔ میک شور کرنا ہے قلقلہ کرتے وقت آپ نے جیم کے اوپر کوئی حرکت نہیں ڈالنی، جیسے اج، اج نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے جو مخرج ہے زبان کو اس سے فوراً سے ہٹا لینا ہے، لیکن اس کی پوزیشن کو چینج نہیں کرنا۔ نہ آپ نے اپنے جو کو نیچے کرنا ہے، نہ منہ کو بہت زیادہ کھولنا ہے، اور نہ لپس کو راؤنڈ کرنا ہے اگر دمہ میں ہوگا تو آپ نے کوشش کرنی ہے جیسے ہے اج، 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 اج۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو قلقلہ کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے زبان کو سینٹر آف دا پیلیٹ، جو ہارڈ پیلیٹ ہے، وہاں سے جدا کر لینا۔ اچھا، پھر آ جاتا ہے شین، شین۔ جیم میں زبان پیلیٹ کے ساتھ ٹچ کری تھی، لیکن شین میں آپ دیکھیں گے کہ زبان پیلیٹ کے بہت قریب گئی ہے لیکن ٹچ نہیں کر رہی۔ تو جو شین ہے وہ اگین سینٹر سے زبان اٹھے گی، لیکن اتنا نہیں اٹھے گی جتنا کہ جیم میں اٹھتی ہے۔ جیم میں بالکل ٹچ ہوتا ہے، شین میں ٹچ نہیں ہوتا۔ اس لیے جب ہم شین کو سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں تو مخرج اوپن رہتا ہے اور ہمیں قلقلہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اش، اش، اش۔ آپ یہ دیکھیں گے ذرا سا کرو یہاں پہ آپ کو محسوس ہوگا، یہ زبان پہ بھی محسوس ہو رہا ہے۔ جب آپ خود سے پریکٹس بھی کریں نا تو آپ کو یہ کرو سا ایک محسوس ہوگا آپ کی زبان میں۔ پیچھے سے زبان یہاں سے اٹھی ہے اور یہاں سے ش، آپ کو یہ شین کی آواز منہ میں پورا سپریڈ ہوتی بھی فیل ہوگی، کیونکہ اس میں تفشی ہے، اس کی جو صفت ہے تفشی۔ جیم کی جو صفت تھی وہ تھی اس میں قلقلہ ہے، وہ لائٹ لیٹر ہے، اس میں الجہر ہے، کیونکہ وہ ہمس کا لیٹر نہیں ہے، پھر اس میں شدہ پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری صفات آپ نے ساتھ ساتھ اس میں نوٹ کرنی ہے۔ شین میں آپ دیکھیں گے کہ زبان اوپر کی طرف جا رہی ہے اگین، لیکن ٹچ نہیں کر رہی۔ آگے یا آ جائے گا تو یا شین سے مزید نیچے ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پیلٹ کو ذہن میں رکھ کے آپ دیکھیں گے کہ جی میں بالکل ساتھ تھا، شین میں تھوڑا نیچے تھا، اور یا میں اور بھی نیچے ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا آئی، آئی، تو آپ نے کوشش کرنا ہے یہ گیپ یہاں پہ رہے، بالکل اس کو چبانا نہیں، ایسا نہیں کرنا کہ آئی، آئی نہیں کرنا، کیونکہ اس کو اس کے ساتھ چپکانے کی کوشش کریں گے نا تو وہ بہت ہی کمپریسڈ قسم کی ایک آواز آتی ہے جو کہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک گیپ ہے، وہ گیپ رہے گا۔ آئی، آئی، آئی یوں کر کے، یا، یی، یو، یا، یی، یو، آئی۔ یہاں سے میں پڑھوں گی جا، جی، جو، اج، جا، جی، جو، اج۔ اگین جیم میں ایک مسئلہ آتا ہے جب ہم، چونکہ جیم میں شدہ ہے اور آپ کو پتہ ہے شدہ وہ والے حروف ہوتے ہیں جس میں آواز بھی بند ہو جاتی ہے، جو اس میں بہت شدت ہوتی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ آپ کی سانس بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ اج، اج کر کے یا ج، ج کر کے پڑھیں گے جس میں ساتھ سانس ہوگی نا تو آواز ٹھیک نہیں آئے گی، اس میں چ کی آواز آ سکتی ہے، اس میں ج کی آواز آ سکتی ہے۔ تو جیم کو ادا کرتے وقت آپ نے بالکل اپنی سانس کو روک کے پھر کہنا ہے جا، جی، جو، اج۔ تو یہ کبھی بھی پھر انشاءاللہ تعالی غلط نہیں ہوگا۔ شین کو اس کے ساتھ آواز، سانس بھی ہے، آواز بھی ہے، آواز جاری رہتی ہے۔ تو اش، شا، شی، شو، شا، شی، شو، اش۔ آواز تھوڑا جاری رکھیں، جب آپ سکون کے ساتھ کہیں گی تو ش کی آواز تھوڑی جاری رہنی چاہیے، ٹھیک ہے، چونکہ اس میں رکھا ہوا ہے۔ اش، اش، تشکرون،
तशकुरूना, तशकुरूना कहेंगे तो हमने उसको कट डाउन कर दिया, कट शॉर्ट कर दिया, बीच में ही उसको रोक दिया। तो शीन को थोड़ी देर जारी रखें जब आप उसको सुकून के साथ पढ़ें। अश, अश, तशकुरूना। ठीक है। अम या है तो या की आवाज भी जारी रहेगी, जैसे आईदीकुम, 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 आईदी, जैसे हम फौरन कट शॉर्ट कर देते हैं ना, उस तरह नहीं करना। इसमें भी रखावा है, तो जुबान को थोड़ी देर आप आवाज को जारी रखें। आईदीकुम, अलैकुम, अलैकुम। ओके। या, यी, यू, या, यी, यू। आई होप कि ये क्लियर हो गया। और ये तमाम हरूफ लाइट लेटर्स हैं, मुरक्कक हैं। अम, इसमें तफखीम नहीं पाई जाती, आवाज़ सीधा सीधा बाहर आती है, पीछे से जुबान नीचे है, उठी हुई नहीं है, लिहाजा इसमें इस्तेला नहीं है। जुबान को हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, जुबान के हिस्सों को। तो ये हमने वसत अल हल्क से, सॉरी, वसत अल लिसान से हमने 3 हरूफ किए और इनका एक ही मखरज था। और ये गैर मद्दिया लिखा हुआ है कि ये वो वाली या है जो गैर मद्दिया है। ठीक है। अब हम आते हैं इस वाली जानिब कि इसको करने के लिए ये जो हाफत लिसान है, आपको दांतों का स्ट्रक्चर समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो आप दांतों को देख लें। हमारे पास दांत हैं, ये ऊपर के दांत को हम देखेंगे, ऊपर के और नीचे के दांत एक जैसे ही हैं। ठीक है। जो ऊपर वाले दांतों के नाम है ना, नीचे वाले दांतों के भी सेम ही नाम है। इन दांतों के नामों को अगर आप याद कर लें, समझ लें, तो फिर ये समझना आसान होगा कि जो बॉद का मखरज है, फॉर एग्जांपल, जो हाफत लिसान से अदा होता है, तो वो जो जुबान की साइड है वो कहाँ से लेके कहाँ तक टच करती है, फिर आगे जो लाम है उसका मखरज क्या है, नून और रा भी आसानी से समझ आ जाता है। तो आप इसको थोड़ा समझ लें कि ये ऊपर वाले दो सामने वाले जो दांत हैं जो फ्रंट पे हैं, इनको हम कहते हैं सनाया। ऊपर वाले होंगे तो ओलिया, नीचे वाले होंगे तो सुफला। तो हम ऊपर वालों को ही फिलहाल तरजीह देते हैं। सनाया ओलिया ये दोनों हैं। इनके जो साथ के दो हैं, इनको हम कहते हैं अर्रुबायात। मतलब दो दो है ना, इधर भी और इधर भी ये सेम ही है। अगर आप इसको यहाँ से लेके चलें तो भी ठीक है, दोनों साथ साथ करना चाहें तो भी ठीक है। जो इस जानिब है वो भी इस जानिब भी सेम ही नाम है। तो सनाया उलिया ये जो उसके साथ है, अर्रुबा, अर्रुबाई अगर से सिंगल होगा, रुबाइयात अगर दोनों को देखना है। सो सनाया उलिया, रुबाई और रुबाइयात, देन अनियाब, देन दाहिक या दाहिक। दाहिक ये वो वाला दांत है, जब हम स्माइल करते हैं ना तो हमारे ये साइडों से नजर आता है। ठीक है, ये साइडों से नजर आता है। इसको फर्स्ट प्री मोलर भी कहते हैं। यहाँ से ना आगे दाढ़ें शुरू हो जाती हैं, मोलर्स शुरू हो जाते हैं। सो दाहिक। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सनाया उलिया, रुबाइयात, अनियाब, दाहिक। फिर आ जाता है हमारे पास ये 3 एक ही हैं। ठीक है। इन तीनों का एक ही नाम है, इसको कहते हैं त्वाहिन, त्वाहिन। और ये आगे आ जाती है अकलदार, जिसको हम कहते हैं नवाजिज, नवाजिज। जो बौद का मखरज है जो हमने पढ़ा, ये वाला बौद, ये देखिए यहाँ जुबान यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीन है ना। चाहे आप राइट साइड का मखरज यूज करें, लेफ्ट का करें, दोनों करें, ये 3 तरह से अदा हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा आसान है। सो या तो राइट साइड ऑफ द टंग और द लेफ्ट और बोथ साइड्स। कॉमनली वैसे लेफ्ट साइड की जुबान की ये जो है ना, ये किनारा ये यूज होता है। ठीक है, कॉमनली। तो आगे ये दांत आगे, इनको अगर उठा के हम यहाँ रखें तो ये सारी जुबान की जो साइड्स हैं, ये ऊपर तमाम मोलर्स के साथ, फिर गम्स के साथ, फ्रंट के साथ लगेगी। ये येलो पार्ट यहाँ आएगा, ग्रीन पार्ट यहाँ आएगा। तो आप देखेंगे ये नवाजिश था ना, जो पीछे वाला अक्लदार था, यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक दाहिक है,
یہ سارے حصے اس میں شامل آ جاتے ہیں. یہ لام کا مخرج ہے. ٹھیک ہے، نواجس سے لے کے ضاحک تک لام کا مخرج ہے. تو یہ زبان یہاں، زبان کا کنارہ جو ہے، سائڈ جو ہے، وہ یہاں ان والے گمز کے ساتھ، اپر مولرز کے گمز کے ساتھ یہاں سے لے کے یہاں تک لگ رہی ہے. تو ہم لیکن زبان یہاں پر بھی ہم لگائیں گے، لیکن پریشر یہاں پہ بلٹ اپ کرنا ہے. اصل میں مخرج یہ ہے زبان کی جو سائڈ ہے، حافت اللسان اور اپر مولرز، ان کے گمز، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے. تو یہ بھی ٹچنگ پارٹ ہے. دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے جسٹ ٹچنگ پارٹ، لیکن یہ ہے پریسنگ ایریا. یہاں پہ آپ نے پریس کرنا ہے. تو پریس تب ہوگا آپ اوپر زبان کو چپکا لیں اور پھر آپ پریشر بلٹ اپ کریں اس ایریا میں. یہ ایک ٹنل سا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹنل آپ کی حلق کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا. تو آواز اور سانس یہاں پہ آپ تھوڑا سا بھر لیں نہ. یہاں یہ ساری سائڈیں تو آپ نے سیل کر لیں اپنے اوپر پورے گمز کے ساتھ. اپنی زبان کو جب لگا لیا نا تو یہ سیل ہو گیا. اور یہاں پہ آپ پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں تو، اور آگے سے جانے نہیں دے رہے، تو کیا ہوگا، یہ یہاں پہ پریشر آنے شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آٹومیٹکلی پریشر آنے شروع ہو جائے گا. پھر آپ اس کو آرٹیکولیٹ کریں، مطلب آپ بود 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 اس طرح آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو دیکھیں جو میرا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کی آواز کو نوٹ کریں. یہ جو آپ پریشر میں اس کے اندر بھر رہی ہوں اپنی آواز کو، یہ اس کی آواز ہے. اور ساتھ ہی دود دود با بی دو اب اب اس میں جو ہے وہ یہ استعلا کا حرف ہے. اس میں ہیوینس ہے چونکہ زبان پیچھے سے اٹھتی ہے، اور یہ ایکسٹرا ہیوی ہے. اس میں طباق بھی ہے. دیکھیں بالکل ہم نے زبان کو اوپر والے پیلٹ کے ساتھ تقریباً جوڑ لیا. سینٹر میں صرف یہ ٹنل سی بن گئی ہے تو پورا اپر پیلٹ کور ہو جاتا ہے، تو ایکسٹرا ہیوینس آ جاتی ہے. اس کے علاوہ اس میں استطالہ کی صفت ہے. استطالہ کہتے ہیں جب آپ اس میں آواز بھرتے ہیں نا، تو اس آواز کے پریشر میں، مطلب جو سانس ہماری بیچ میں کلیکٹ ہو جاتی ہے اس ٹنل میں، تو اس کے پریشر میں نہ صرف یہاں پہ پریس ہوتا ہے، ہماری زبان یہاں پریشر فیل کرتی ہے، ہم پریس کر سکتے ہیں، بلکہ تھوڑا پھسل کے زبان آگے کی جانب بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو زبان کا فرنٹ والا حصہ تھوڑا ثنایا اولیہ کی گم سے تھوڑا سا پیچھے رکھیں. تو جیسے ہی آپ اس میں سانس اور آواز کو تھوڑا سا بھریں گے نا، تو زبان پھسل کے تھوڑا آگے کو جائے گی. یا جس کو ہم کہتے ہیں اب اب، یہ زبان کو پھسلا کے تھوڑا سا آپ نے آگے لے کے جانا یہاں تک. تو اس کوالٹی کو کہتے ہیں استطالہ، زبان کا پھسلاؤ آگے کی جانب. ٹھیک ہے، چونکہ زبان پھسلے گی تو اس کے ساتھ اس جو ہم نے آواز یہاں بھری ہوئی ہے وہ بھی پھسل کے آگے جائے گی، تو اس کے نتیجے میں رخاوہ کی کوالٹی بھی اس میں اپلائی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہوپ فلی یہ والا مخرج آپ کا کلیئر ہے. ہم نے پڑھ لیے یہ دانتوں کے نام. دیکھیں دود یہاں سے یہاں تک جو ہے نا وہ ٹچنگ ایریا ہے، مطلب آپ اس کو پریس کرتے ہو یہاں سے یہاں اور ادھر سے ادھر. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ یہاں پہ پریشر زیادہ فیل کرتے ہو تو دود ادا ہو جاتا ہے، یا دونوں سائڈ سے، یا صرف رائٹ سے. تو یہ اس کا مخرج تھا. لیکن زبان کا فرنٹ والا حصہ یہاں پر بھی ٹچ کرتا ہے، لیکن پریشر جو بلٹ اپ ہوتا ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے. یہاں پہ آپ نے پریشر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، ان جگہوں پہ یہ ٹنل بن جائے گا. یہ دیکھیں بود یہاں سے لے کے یہاں تک ہے بود. یہ لام آ جاتا ہے، یہ لام ہے. یہاں سے جہاں سے بود ختم ہوتا ہے وہاں سے لام کا مخرج شروع ہو جاتا ہے. یہاں سے یہ پورا لام ہے. کس طرح، میں آپ کے لیے اور آسان کر دیتی ہوں. یہ بلو والا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ضاحک تھا. ٹھیک ہے، بود یہاں سے لے کے یہاں تک تھا. جو لام ہے وہ بھی حافت اللسان کا مخرج ہے. تو یہاں سے لے کے یہ سارا ایریا ادھر تک، مطلب ضاحک سے لے کے ضاحک تک، ایک ضاحک سے لے کے دوسرے ضاحک تک لام کا مخرج ہے. یوں جب ہم کہتے ہیں ال
تو آپ دیکھیں گے آپ کی زبان کا جو کنارہ ہے نا، یہاں سے لے کے یہاں تک کور کرتا ہے ان گمز کو. تو فرنٹ ہوگا نا تو ہم کہیں گے طرف اللسان ہے، چونکہ یہ تو کنارہ نہیں ہے نا، یہ تو زبان کا سامنے والا حصہ ہے. کنارہ زبان کا یہ سائڈ سائڈ کا ہی ہے. تو پھر لام میں کیا آتا ہے؟ زبان کا کنارہ، اس کے ساتھ ساتھ طرف اللسان جو زبان کا سامنے والا حصہ ہے، جس کو ہم ٹپ آف دا ٹنگ یا رأس اللسان بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں لام یہاں سے شروع ہوگا، یہاں تک جائے گا. یہ والا جو پارٹ ہے نا، یلو والا، یہ اصل میں لام کا مخرج ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک. ال ال آپ دیکھیں آپ کی زبان یہاں سے لے کے یہاں تک ٹچ کر رہی ہے. یہ دیکھیں لام. لام چونکہ لائٹ لیٹر ہے تو زبان پیچھے سے نیچے ہے، اور یہ چونکہ فرنٹ پہ ٹچ کر رہی ہے تو سامنے سے آواز باہر سیدھی سیدھی سی نہیں آتی، کیونکہ آپ نے اس کو کلوز کیا فرنٹ سے. لیکن سائڈ سے آپ دیکھیں گے ال جب ہم کرتے ہیں نا تو آواز ان جگہوں سے سائڈوں سے نکلتی ہے. یہ آپ وائبریشن کی لائنز کو دیکھ سکتے ہیں، آواز یہاں سے جا رہی ہے. اس کو کہتے ہیں انحراف، آواز کا انحراف. یہ بھی اس کی کوالٹی ہے کہ آواز سیدھی نہیں آ رہی، وہ ایک ڈیویٹ کر رہی ہے، سائڈ سے نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، ال 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 لا لی لو. آپ نے کوشش کرنا ہے جب ہم لام کو سکون سے پڑھتے ہیں نا تو اس کو لائٹ رکھنا ہے. اگر اس سے پہلے یا اس کے بعد والے آنے والا حرف کوئی ہیوی لیٹرز میں سے ہے تو آپ نے لام کو ہیوی نہیں کر لینا. ٹھیک ہے، او نہیں کہنا، او ایو. بہت سنتی ہوں میں اسٹوڈنٹس کو ایو، تو وہ کیا کرتے ہیں زبان کو یہاں سے کرو کر لیتے ہیں، پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں اور لام کو نا ایو ایو کی آواز سے ادا کرتے ہیں. تو لام کو اپنے زبان کو فلیٹ رکھتے ہوئے ایل، تو یہاں سے لے کے یہاں تک جب آپ ٹچ کریں گے نا تو وہ بہت ہیلپ ہو جائے گی آپ کو زبان کو فلیٹ کرنے میں بھی اور لام کو لائٹ رکھنے میں. ال لا لی لو، لا لی لو. لام میں توسط پایا جاتا ہے تو لام کو فوراً سے نہیں چھوڑنا جب لام کے اوپر سکون ہو. الحمد 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 الحمد. تو کیا کرنا ہے، اگر آپ نے لام کو فوراً سے چھوڑ دیا تو وہ ال وہ باؤنس ہو جائے گا، وہ باؤنس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو زبان میں توسط ہے، مطلب نہ تو آواز بہت زیادہ دیر تک آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں، نہ فوراً سے چھوڑ سکتے ہیں، نہ یہ شدہ اور رخاوہ کے درمیانی آواز ہے. ٹھیک ہے، تو لام کو تھوڑا سا ہولڈ کریں اور اس کے بعد آپ پڑھیں الحمد الحمد. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تو آپ کا لام اور اچھا ہو جائے گا. آج کا سیشن یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.